ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہارے کھڑوس لالا کا دماغ اس کی گھٹنوں میں ہے، ہم تو کہتا ہے اسے پاگل خانے بھیج دو۔ زرتاشا سب کے سامنے کھڑی ہنستے ہوئے زید خانزادہ کا مذاق اڑا رہی تھی، جس نے اندر آتے ہی اپنے قدم روک لیے تھے۔ سوچ سمجھ کے بولو، زرتاشا ہو سکتا ہے تمہارا بچپن میں لالا سے نکاح ہوا ہو۔ زید کی بہن نے چپتے لفظوں میں کہا تو وہ زور سے ہنسی۔ ہم الٹی کر دے گا، خدارا ایسا مذاق مت کرو۔ وہ معصوم انجان تھی کہ 3 سال کی عمر میں ہی اس کا نکاح 11 سال بڑے زید سے ہوا تھا۔ زید غصے سے اندر داخل ہوا تو زرتاشا کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ بنا کچھ بولے چلا گیا، پر جب رات زرتاشا سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اپنے بستر پر زید خانزادہ کو دیکھ کر، امی، ہم اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گا۔ زرتاشا جلد بازی میں چادر لیتی اپنے دھیان میں لاؤنج سے باہر نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی سامنے سے سکندر خانزادہ آ رہا ہے۔ وہ زور سے اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ سکندر، جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی بات سن کر ہنس رہا تھا، اب اس کے ایک دم سے ٹکرانے پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ بے ساختہ اس نے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کا ناک غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ سکندر لالا، آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ ہر وقت ہی مجھ سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ دراصل صبح کے وقت بھی اس کا ٹاکرا اس سے ہی ہوا تھا، اور ابھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر کسی فولادی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ معاف کر دینا، ویسے اگر دیکھا جائے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ تم چھوٹی ہی اتنی ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھی نہ آؤ۔ وہ اس کے قد کا مذاق بنا رہا تھا۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں، سکندر بھائی ہمارا مذاق بنا رہا ہے، اس نے غصے سے منہ پھلاتے کہا تو وہ انجان بنتے ہوئے اس کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے تو وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، مگر جب اس بات کا مفہوم سمجھ میں آیا تو وہ قدرے شرمندگی سے ہچکچاتے ہوئے بولی، میں ذرا اپنی بات کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے الفاظ کا چناؤ درست کیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا اور اس کے بال خراب کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی تائی جان سے ایک ضروری کام تھا۔ فی الحال وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی تیزی سے گھر سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھتی، زید کی آواز سنائی دی، یا اللہ، اب یہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ اس نے بے ساختہ سوچا تھا، مگر یہ بات وہ اونچی آواز میں نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر زید صاحب نے اس کے یہ الفاظ سن لیے تو اس کے لیے اس کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے پیچھے سے آنے والی آواز سن کر اس کے قدم زمین میں ہی جکڑ گئے۔ وہ ہم اپنی دوست کی طرف جا رہا ہے، اس نے دھیمے سے انداز میں جواب دیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کا لہجہ پرسکون رہے، مگر وہ اپنے لہجے میں امڑنے والے غصے کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اکثر ہی اس بات پر چڑھتی تھی کہ جب اس کے ماں باپ اسے کسی کام سے منع نہیں کرتے تو یہ انسان کون ہوتا ہے اس کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے والا۔ کس سے پوچھ کر جا رہی ہو؟ ہم نے اپنی ماں سے اجازت لے لی ہے، اس نے زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے مجھ سے اجازت لی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ ہم آپ سے اجازت کیوں لے گا؟ آپ کون سا ہمارا شوہر ہے؟ وہ غصے سے بولی تو اس کی بات سن کر زید کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی کہی ہوئی بات کو سچ ثابت کر دکھاتا، مگر فی الحال وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا شوہر ہو بھی سکتا ہوں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ کیا کریں، ایسی باتیں کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کریں، قبولیت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، مذاق مذاق میں میری زندگی عذاب بن جائے گی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ کتنے سخت الفاظ ادا کر رہی ہے، جس کا بعد میں اسے حساب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زید اسے سبق سکھاتا، تایا جان چلے آئے۔ زید بیٹا ذرا ادھر آؤ، میں نے تم سے زمینوں کے معاملے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ان کی بات سننے کے لیے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے ایک غصے والی گھوری سے نوازنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اس وقت فوزیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی سکندر لالا سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنی دوست کی بات سن کر وہ اس کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایک طرف کہہ رہی ہو تمہیں سکندر سے محبت ہو گئی ہے، اور دوسری طرف تم اسے لالا کہہ کر پکار رہی ہو۔ تھوڑے تو ہوش کے ناخن لو۔ زرتاشا کو بھی جلد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارتے کہنے لگی، بچپن سے اسے لالا کہتی آ رہی ہوں، اسی لیے عادت ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں لگتی اور منہ سے یہ لفظ نکل جاتا ہے۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر کل کو نکاح کے بعد میرے منہ سے لالا نکل گیا پھر تو ہماری شادی خراب ہو جائے گا۔ وہ اس قدر معصومیت سے بولی کہ فوزیہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے یار ایک بات تو سچ ہے کہ تم بہت ہی انٹرٹین کرنے والی عورت ہو، تمہارے شوہر کی زندگی بہت مزے کی گزرے گی۔ دوست کی بات سن کر وہ پھر سے شرما دی۔ فوزیہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے دعا دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کریں گے، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اچھا اب مجھے اپنے زید لالا کے بارے میں بتاؤ۔ ارے اسے لالا مت کہا کرو، مجھے تو اسے لالا کہنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میرا بس چلے تو اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں اور اس کی بوٹیاں چیل اور کووں کو کھلا دوں۔ وہ یکدم جذباتی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر فوزیہ نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا کہہ رہی ہو، یوں منہ پھاڑ کر بغیر سوچے سمجھے بات نہ کیا کرو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری یہ عادت مجھے کتنی بری لگتی ہے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے فوزیہ بی بی، لیکن آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زید صاحب میں دلچسپی لینے لگی ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بے وقوف، میں اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لے رہی، بس تم تو جانتی ہو کہ انہوں نے یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا، اس کے علاوہ بھی ان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، یہ سب کچھ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے مضبوطی سے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی میں تمہارے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، بس مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا، تم جانتی ہو مجھے دھوکے سے کتنی نفرت ہے۔ میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہوں گی۔ فوزیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مگر وقت ہی بہتر جانتا تھا کہ کون کس کے ساتھ وفادار رہنے والا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں اور وہ اس وقت بے چینی سے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ یہ گھر آنے کا کون سا وقت ہے؟ زرتاشا کے ساتھ فوزیہ بھی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی، یعنی آج اس کی دوست کے سامنے عزت افزائی ہونے والی تھی، جبکہ فوزیہ اس کے الفاظ سے مکمل طور پر انجان اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ زرتاشا بی بی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ گھر کے اندر داخل ہونے کا کون سا وقت ہے؟ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں کہ عصر کے بعد کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور تم خاص طور پر کہیں نہیں جاؤ گی؟ تمہارے چال چلن مجھے پہلے ہی ٹھیک نہیں لگتے۔ بس کر جائیں، اب اگر آپ نے میرے کردار کے بارے میں مزید کوئی بات کی تو میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ہر روز ہی کسی نئی لڑکی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔
وہ بولنے براتی تو بولتی چلی گئی۔ شرم و حیا کی وجہ سے زید کا چہرہ لال ہو گیا۔ کسی لڑکی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بہت دور کی بات، وہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ذات پر الزام لگا رہی تھی۔ شاید یہ انہی الزامات کا جواب تھا جو وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی زوجہ محترمہ پر لگا چکا تھا۔ فوزیہ، تم میرے کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ اب کی بار زید نے بے ساختہ اس کے پہلو میں کھڑی اس کی دوست کو دیکھا جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید کو نہ جانے کیوں یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جب بھی اس سے ملتا تھا اس کا موڈ بری طرح آف ہو جاتا۔ ابھی بھی فوزیہ کمرے میں جانے کے بجائے زید سے سلام کرتے کہنے لگی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے انتہائی بیزاریت سے جواب دیا۔ زرتاشا اسے غصے سے گھور رہی تھی، مگر وہ اس کی گھوریوں سے مکمل طور پر انجان تھا۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتا تھا کہ زرتاشا اس سے کیوں نہیں ڈرتی، حالانکہ وہ اس سے 11 سال بڑا تھا۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنا حکم سنا کر چلی جاتی تھی۔ آج کے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کچن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب وہ اچھلتی اچھلتی کچن کے اندر داخل ہوئی۔ زید کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو وہ دروازے میں ہی کھڑی رہی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اپنے مخصوص انداز میں اس نے معصومیت سے کہا تو وہ اس کے چہرے کو ٹٹولنے لگا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اب اس چھوٹی سی لڑکی کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر چاہ کر بھی وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ ہر بار ہی وہ کوئی نیا طریقہ سوچ کر آتی تھی۔ مجھے اپنی دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کی گاڑی چاہیے۔ فرحان نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنے لالا کی طرف دیکھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی جان سے گاڑی مانگی تھی، مگر زید نے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، اور ابھی زرتاشا پہنچ گئی تھی۔ بھائی جان، مت بھولیں کہ آپ نے اپنے سگے بھائی کو گاڑی دینے سے منع کیا ہے۔ اس لڑکی کو تم نے ہرگز بھی گاڑی لے جانے نہیں دوں گا۔ پچھلی بار بھی اس نے ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا اور اتنا نقصان ہوا تھا۔ کون سا تم نے پورا کیا تھا؟ نقصان کے پیسے میرے باپ نے دیے تھے۔ زرتاشا نے منہ پھاڑتے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ زید نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، مگر وہ فرحان کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو، میں خود تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ جی، میں بس ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ گاڑی کی چابی تو دیتے جائیں، زرتاشا نے نارمل سے انداز میں کہا تو وہ بے دھیانی میں گاڑی کی چابی اسے پکڑا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو زرتاشا کہیں نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو ایک بار پھر سے بے وقوف بنا کر وہ جا چکی ہے، میرے پیارے سادے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا کندھا تھپکتا باہر نکل گیا۔ زید کو غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ زرتاشا کی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اسے خوش کر دیتی تھیں۔ وہ مارکیٹ نہیں گئی تھی، بلکہ اپنی دوست کے ساتھ پورا دن شہر میں لوفریاں کرتی رہی تھی۔ اگر اس کے دادا جان کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتے، مگر زرتاشا کو فکر کہاں تھی کسی کی۔ وہ من موجی اور اپنی منمانی کرنے والی لڑکی تھی، جسے پابندیوں میں رہ کر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال ملک سے باہر گزارے تھے۔ دراصل اس کی امریکہ میں ہی پیدائش ہوئی تھی اور وہاں پر ہی اس نے اسکول میں پڑھا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے وہ پاکستان واپس آئی تھی۔ شروع میں تو اس کے لیے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے کبھی بھی قمیض شلوار نہیں پہنا تھا، ہمیشہ جینز شرٹ میں ملبوس رہتی۔ لیکن یہاں پر جب اس کا ٹاکرا زید سے ہوا تو اس نے پہلی بار زرتاشا کو یہی سمجھایا
کہ اگر تم نے اس حویلی میں رہنا ہے تو حویلی کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ اگلے دن وہ اس کا داخلہ جا کر کالج میں کروایا، جہاں پر اس کی ملاقات فوزیہ سے ہوئی۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی اور معصوم تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ اسے باقی لڑکیاں تنگ کر رہی تھیں۔ جب زرتاشا نے یہ دیکھا تو وہ برداشت نہ کر پائی۔ دراصل وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ فوزیہ چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کالج میں داخلہ اسے اسکالرشپ کی بنیاد پر ملا ہے، اسی وجہ سے باقی لڑکیاں اسے تنگ کرتی ہیں۔ اسی دن اس کی دوستی فوزیہ سے ہو گئی اور ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد فوزیہ نے جب زید کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورت مرد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر جب زرتاشا سے زید کے بارے میں باتیں کرتی تھی تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہتی، پتہ نہیں تمہیں اس انسان میں کیا نظر آتا ہے، مجھے تو وہ کسی کام کا نہیں لگتا۔ میرا بس چلے تو حویلی میں سب سے پہلے اسی انسان کو دھکے مار کر نکالوں۔ اس کا دل تو سکندر خانزادہ پر اٹکا ہوا تھا، جو کہ ہنس مکھ اور ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ جب بھی رات کے وقت سب کزنز اکٹھے ہوتے تو وہ سکندر کی باتیں سن کر ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی تھی۔ اس کی خراب اردو کی وجہ سے سکندر اکثر اس کا مذاق بناتا۔ بظاہر تو وہ برا منا جاتی تھی، لیکن دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ زید سے بحث کر کے فوزیہ کو لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ زرتاشا کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اس کا منہ حیرت اور ستائش کی وجہ سے کھل گیا۔ کیا تم نے اپنے کمرے کا تھیم چینج کیا ہے؟ اس نے زرتاشا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے کہنے لگی، ہاں یہ زید کی مرضی کا ہے۔ واؤ یار، تمہارے تو مزے ہیں، تمہارا وہ کزن تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، کاش میرا بھی ایسا کوئی کزن ہوتا۔ اس نے پھر سے ایک ٹھنڈی آہ بری تھی۔ زرتاشا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی وہ زید کا ذکر کرتی ہے فوزیہ کی حالت تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو فوزیہ، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم زید کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکوں اور تمہاری مشکل آسان کر دوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ لا علم ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی بات کر رہی ہے۔ اگر اسے اپنے اور زید کے رشتے کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ مر جاتی، لیکن کبھی یہ الفاظ اپنی زبان پر نہ لاتی۔ اس کے سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ فوزیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرتاشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا؟ اس طرح سے رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب میں نے تمہارے کزن کو دیکھا تھا۔ میں خود پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں رکھ پاتی۔ میرا ذہن ہر وقت اسے ہی سوچتا رہتا ہے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں ترستی رہتی ہوں۔ اسی لیے ہر فون کال پر میں تم سے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ اس کے بارے میں جاننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں کنٹرول نہیں کر پائی۔ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں اور یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ واقعی بہت بے بس معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا تو زرتاشا نے اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ بلند کرتے ہوئے کہا، اس میں تمہیں شرمندہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ محبت کسی بھی انسان کو ہو جاتی ہے،
مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ تمہیں اس خڑوس شخص سے کیسے محبت ہو گئی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں گی، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ فوزیہ پرجوش ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑتے کہنے لگی، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں؟ ہاں، اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور تم میری دوست ہو، سبھی تمہارے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں۔ تمہاری ذات اور پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے میں خود موجود ہوں، اور ایک مرد کو ایک شریف اور خوبصورت عورت سے بڑھ کر دوسری کوئی عورت اچھی نہیں لگتی۔ تم میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ وہ اپنی دوست کو تسلیاں دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ قسمت اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرنے والی ہے۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ فوزیہ کو شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر اس نے پہلو میں سوئی زرتاشا پر ڈالی، جو دنیا جہان سے بے نیاز پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوزیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچنے لگی، کسی زمانے میں وہ بھی اسی طرح پرسکون ہو کر سویا کرتی تھی، مگر جب سے اسے محبت کا مرض لاحق ہوا تب سے تو اس کی راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ٹینشن سوار رہتی تھی کہ اگر اس کا محبوب اس سے چھن گیا تو وہ کیا کرے گی، کیسے زندگی گزارے گی، کیسے یہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ دوسری طرف زید بھی اس وقت لائبریری سے باہر نکلا تھا۔ فوزیہ اس رات رکنے کے لیے زرتاشا کے پاس گئی تھی۔ دونوں کے پیپرز ہونے والے تھے۔ زرتاشا کو ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ ہر بار وہ ایسا ہی کرتی۔ جب بھی فائنلز آتے وہ فوزیہ کو لے کر اپنے گھر آ جاتی۔ دونوں اکٹھے بیٹھ کر تیاری کرتے تھے۔ زرتاشا کو زیادہ نمبر لینے کا شوق نہیں تھا، اس کی بس اتنی سی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پاس ہو جائے۔ فوزیہ نے اس وقت اپنی دوست کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ زید یہی سمجھا کہ شاید وہ کچن کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنے عرصے سے اس نے جو بات اپنے دل میں دبا کر رکھی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ بات اسے کہہ دے گا۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ کولر کے قریب کھڑی تھی اور پانی کا گلاس بھر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ وہ اپنے دھیان میں بولا۔ فوزیہ اور زرتاشا کا قد ایک جیسا تھا۔ دونوں کے لمبے سے بال ہر وقت ان کی کمر پر بکھرے رہتے تھے۔ بعض اوقات تو لوگ انہیں دیکھتے تھے تو انہیں گمان ہوتا تھا کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ وہ اس حد تک ایک دوسرے سے ملتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر کبھی کبھار فوزیہ کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ کاش وہ اس لڑکی کی بہن ہوتی، اس طرح سے اس کی ہزاروں مرادیں پوری ہو جاتی۔ جب اس نے جانی پہچانی آواز سنی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس انسان کے منہ سے وہ اس طرح کے الفاظ سنے گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی عرصے سے تمہیں اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، مگر میں تمہارے رد عمل سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم ابھی چھوٹی ہو اور کم عقل بھی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بے وقوف کہہ گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غصہ کرے گی۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ زرتاشا نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا تو اسے واقعی میں حیرانگی ہونے لگی۔ میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور ہم دونوں تو ویسے بھی پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ شرم و حیا کی وجہ سے اسے اس قدر شدید سردی میں بھی پسینے آنے لگے۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ جب زید نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مگر وہ اسے مکمل طور پر انجان بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رہ گیا۔ یہ تو زرتاشا نہیں تھی، یہ تو فوزیہ تھی۔ اس نے غلط تو نہیں سمجھ لیا؟ بے ساختہ زید نے سوچا۔ فوزیہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اسے تمام سوالوں کا جواب دے چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے اس نادان لڑکی کی غلط فہمی کو دور کرے۔
پہلے اس نے سوچا وہ ابھی اور اسی وقت زرتاشا سے جا کر بات کرے گا، مگر پھر اس کی نیند کا خیال کرتا ہوا اس نے معاملہ صبح پر ڈال دیا اور خود بھی گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی ایک دم سے شروع ہو جانے کی؟ کم از کم اسے پلٹنے کا موقع تو دیتا۔ اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ زرتاشا کو منع کرے گا کہ اب وہ اپنی دوست کو حویلی میں نہ لایا کرے، کیونکہ وہ اس کی دوست کے چال چلن دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ فوزیہ نے کمرے میں جانے کے بعد فوراً زرتاشا کے بازو کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھی۔ ہائے میرے اللہ، زلزلہ آ گیا، اس نے بے ساختہ کہا تو فوزیہ کھلکھلا کر ہنستے کہنے لگی، بے وقوف، زلزلہ نہیں آیا، میں تمہیں ایک بہت زبردست خبر سنانے والی ہوں، تمہیں شاید اپنے کانوں پر یقین نہ آئے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ اب ایسی کون سی خبر ہے جو تم رات کے 12 بجے مجھے اٹھا کر سنانے والی ہو؟ بندہ ذرا سا انتظار کر لیتا ہے، صبح کے وقت سنا دیتی۔ زرتاشا کو برا لگ رہا تھا کیونکہ اس کی نیند خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنی نیند پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ یار پہلے تم میری بات تو سنو، پھر اس کے بعد غصہ کر لینا، فوزیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے پر تیار ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے زید نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب کی بار چیخ زرتاشا کے منہ سے برآمد ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے فوزیہ سے سوال کرنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرے پاس موبائل نہیں تھا ورنہ میں ریکارڈنگ کر لیتی۔ اس نے مجھے کہا ہے وہ بہت پہلے سے مجھے پسند کرتا ہے، بس مجھے کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور اب وہ بہت جلد مجھ سے نکاح کر لے گا۔ یار یہ زید تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے زید اس سے 11 سال بڑا نہیں بلکہ 11 سال چھوٹا ہو۔ وہ جو بھی ہے یار، میری مراد پوری ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دعائیں اس طرح سے قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس وقت بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ زرتاشا نے ایک بار پھر سے اسے اپنے گلے لگایا اور اسے دعائیں دیتے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اسی طرح سے خوش رکھے۔ چلو اب مجھ پر احسان کرو، لائٹ بند کرو اور سو جاؤ، صبح تم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اس کے خراٹوں کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اگلے دن جب وہ زرتاشا کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسے زید کا سامنا کرتے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر جب وہ وہاں پر پہنچی تو اسے دیکھ کر فاروق صاحب پرجوش انداز میں کہنے لگے، ارے میرا قابل بچہ آیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سب حویلی والے اسے بہت پسند کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ اسی کی وجہ سے ہی تو ان کی نالائق بیٹی ہر سال پاس ہو جاتی تھی، اور انہیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ سب لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ سکندر کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، اور یہ بات زندگی میں پہلی بار زرتاشا نے محسوس کی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں برا فیل ہو رہا تھا۔ سکندر کے لیے اس نے اپنی زبان بھی تبدیل کر دی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح کچی پکی اردو نہیں بولتی تھی، بلکہ اس نے ٹھیک طرح سے بولنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنی ذات میں تبدیلیاں لا رہی تھی، مگر یہ شخص اب اسے خود سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ مجھے اپنی مصروفیات کے بارے میں بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ سکندر نے فوزیہ کی ذات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا تو سب گھر والے بھی حیران رہ گئے اور معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زید کی نظریں بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بلا شبہ فوزیہ کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، مگر وہ زید کی ٹائپ کی نہیں تھی۔ وہ تو اپنا دل ایک معصوم چھوٹی سی لڑکی کو دے چکا تھا جس پر وہ اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ کیسے کسی اور کو جی بھر کر دیکھتا۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں شرک ہو جائے۔
وہ ایسا ہی تھا، اپنوں کا خیال رکھنے والا اور اپنے دل کے قریب رہنے والے لوگوں کی قدر کرنے والا۔ زندگی میں پہلی بار اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غلطی اب اس کے سر کا درد بننے والی ہے۔ دن کا وقت تھا۔ زرتاشا زید کی بہن کو ہنس ہنس کر رات کا قصہ سنا رہی تھی۔ یار واقعی تمہارے بھائی کا دماغ گھٹنوں میں ہے۔ آخر کوئی اس طرح سے جا کر کیسے پروپوز کر سکتا ہے؟ اگر انہیں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی تھا تو دن کی روشنی میں کرتے، گلاب کے پھول لاتے، مگر دیکھو وہ بیچاری پانی بھی نہیں لے کے گئی اور وہ پیچھے سے جا کر شروع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ماریا پریشان ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ماریا باجی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہارے لالا نے ایسا ہی کیا ہے۔ دیکھو تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، یا پھر تمہاری دوست تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے پھر سے زید کا مذاق بنانے لگی تھی۔ جس انسان کا تم اتنا مذاق بنا رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان تمہارا شوہر ہو۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈراؤ نہیں۔ اور وہ فوزیہ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، صرف وہی اسے برداشت کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زید وہاں پر چلا آیا۔ کب سے وہ اس کی فضول باتیں برداشت کر رہا تھا اور خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اس نے ماریا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ یہاں پر کب آئے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، اسی وقت آیا تھا جب تم میری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تم میری بہن کو کیا کہہ رہی تھی؟ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کو وہ پسند تھی تو آپ مجھ سے کہتے، میں خود جا کر اس سے بات کرتی۔ دیکھو کل رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف غلطی سے ہوا، وہ صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ اس نے تمہارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں سمجھا کہ تم کچن میں موجود ہو۔ میں نے وہ جتنی باتیں کی تمہیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر تمہاری بے وقوف دوست ہوگی۔ اگر اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ فوراً سے نکال دو۔ میں نہیں چاہتا وہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری زرتاشا کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم جب 3 سال کی تھی تبھی تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ تب تمہیں اس رشتے کے بارے میں بتاؤں۔ اب چونکہ تم 18 کی ہونے والی ہو، آج ہی تمہاری سالگرہ ہے، تو دادی جان آج ہی رات کے وقت اس چیز کا اعلان کر دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے چلا گیا۔ زرتاشا وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا ہو۔ ماریا پھر سے وہاں پر چلی آئی، مسکراتی ہوئی بولی، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے زخمی نظروں سے اپنی نند کی طرف دیکھا مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ وہ بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں گئی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا نکاح ہوا ہے اور اسے اس بارے میں پتہ بھی نہیں۔ جب اس نے دادی جان سے سوال کیا تو وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی، ہاں زید نے منع کیا تھا، جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں اس بارے میں نہ بتایا جائے۔ میں بھی اسی وجہ سے خاموش تھی، لیکن چلو رات کے وقت سب خاندان والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آج اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ اس نے اس دن کے لیے بہت پلاننگ کی ہوئی تھی، اپنی مرضی کا جوڑا بنوایا تھا، مگر اب اس کا سالگرہ منانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ فوزیہ کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی چمک اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ جب فوزیہ کو پتہ چلے گا کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کا نکاح پہلے سے ہی زرتاشا سے ہو چکا ہے
تب اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ اس وقت اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے صرف اور صرف اپنی دوست کی فکر تھی، جس کو جانے انجانے میں وہ دکھ پہنچا چکی تھی۔ رات کے وقت جب کیک کاٹا گیا تو فوزیہ اس کے پہلو میں ہی کھڑی تھی۔ زرتاشا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے اپنی سالگرہ پر آنے سے منع کر دیتی، حالانکہ ماریا نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ تم کوئی بہانہ کر دو، مگر اپنی دوست کو یہاں پر نہ لاؤ ورنہ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے باوجود بھی فوزیہ کو وہ منع نہیں کر پائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دادی جان نے سب مہمانوں کو مخاطب کیا اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا راز آشکار کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ زرتاشا اور زید کا بہت پہلے ہی نکاح کر دیا تھا۔ جلد ہی ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہوگا اور ہفتے کے بعد ان کی رخصتی کر دی جائے گی۔ ان سب لوگوں کو شادی کے کارڈز بانٹ دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پورا ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا، مگر فوزیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چند الفاظ سننے کے بعد وہ بہری ہو گئی ہو۔ اس نے بے یقینی سے اپنی دوست کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظریں چرانے لگی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سکندر نے اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر ماریا کے روکنے پر رک گیا۔ کہانی تو اب کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے یہ سوچ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی ہے وہ لڑکی اسی کی ہے۔ اب تو وہ نہ فوزیہ پر کسی کی نظر برداشت کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا برداشت کر سکتا۔ اسے وہ لڑکی صرف اور صرف اپنی دسترس میں چاہیے تھی، اور اب اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے وقت زرتاشا نے فوزیہ کو ہزاروں کے حساب سے کال کی، مگر وہ اس کی ہر کال کاٹ دیتی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ قریب ہی اس کی بہن بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسے اپنی بہن کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ صبح فوزیہ بہت پرجوش تھی، لیکن ابھی ایک دم سے ہی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ لی ہو اور اس کے لبوں سے ہنسی جدا کر دی ہو۔ تمہیں پہلے ہی ان لوگوں سے کوئی امیدیں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ تم نہیں جانتی یہ امیر زادے کتنے بے رحم ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہی غریب لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے کہا تو وہ غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہنے لگی، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ میری دوست نے مجھے دھوکہ دیا، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ میں اسے بدلہ لینا چاہتی ہوں اور میں کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ واقعی اس وقت انتقام کے شعلوں پر لوٹ رہی تھی۔ لیکن تم مجھے بتاؤ، تم بدلہ کیسے لوگی؟ اس نے انتہائی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس بارے میں تو مجھے اس حویلی میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب اس نے زرتاشا کی کال ریسیو کر لی۔ جیسے ہی فون ملا، زرتاشا اسے معافیا مانگتے کہنے لگی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے دل میں وہ ارمان پیدا نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دو۔ فکر مت کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے کبھی ناراض ہو سکتی ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو جس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، اور جہاں تک اس نادانی کا سوال ہے تو میں اس پر خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے خود اس سب سے باز آنا چاہیے تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ زرتاشا بے یقینی سے اسے سوال کرنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میری بہن، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ اور پرسکون ہو کر اپنی زندگی کی طرف توجہ دو۔ جب سے ان دونوں کا رشتہ بدلا تھا تب سے زید کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ اب وہ پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شرما جاتی۔ وہ جو ہمیشہ یہی کہتی رہتی تھی
کہ اسے زید سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، تب سے اس کے دل کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ اسے وہ انسان اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگا تھا۔ اس رات فوزیہ سے بات کرنے کے بعد وہ زید سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ اس کے سوالات کا جوابات دے سکے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ میری دوست سے محبت کرتے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے دل میں صرف اور صرف ایک عورت کی گنجائش ہے، اور وہ تم ہو۔ اس کے علاوہ مجھے کسی اور کی طلب نہیں، اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اسے محبت کا اظہار کیوں کیا تھا؟ یہ دوسرا سوال تھا جو زید کو موصول ہوا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں سمجھا کہ تم وہاں پر کھڑی ہو۔ میں چاہتی ہوں آپ فوزیہ سے نکاح کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو تم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے ہیں، لیکن اگر دوبارہ کبھی تمہاری زبان چلی تو میں کاٹ ڈالوں گا۔ تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ڈال دو۔ تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور میرے لیے بھی مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی۔ اسے اپنے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ فوزیہ کے لیے فکر مند تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں بظاہر تو ناراضگی ختم ہو گئی تھی، لیکن فوزیہ اپنے دل میں نفرت کا بیج بوئے بیٹھی تھی۔ اسے صرف اور صرف موقع کی تلاش تھی کہ وہ اپنی دوست کی پیٹھ پر وار کرتی اور اسے منہ کے بل گرا دیتی۔ اسے اس بارے میں تو اندازہ تھا کہ وہ سکندر کو پسند کرتی ہے۔ اب اسے کس طرح سے یہ بات زید کے دماغ میں ڈالنی تھی۔ ایک دن وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس دن زرتاشا سے سکندر کے بارے میں سوال جواب کر رہی تھی، جس میں سے ایک سوال کا جواب دیتے زرتاشا نے کہا، ہاں میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کی طرف چلی جاؤں گی۔ یہ بات وہ مذاق میں کر رہی تھی، کیونکہ فوزیہ نے سوال ہی اسی سینس میں پوچھا تھا۔ یہ باتیں زید نے سن لیں۔ اسے سن کر بہت دکھ ہوا اور دل کو تکلیف پہنچی، مگر وہ فوراً سے رد عمل ظاہر کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ باتیں اپنے دل میں دبا لیتا تھا، کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا اور خود ہی تکلیف اٹھاتا رہتا۔ زرتاشا دیکھ رہی تھی کہ اب زید اسے تھوڑا دور ہونے لگا ہے۔ وہ پہلے کی طرح رات کے وقت اس سے بیٹھ کر باتیں نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے پورے دن کا حال سنتا تھا، اور اس سے اس کی ضروریات کے بارے میں پوچھتا تھا، اور اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں تم سے ناراض ہوں، مجھے تم سے شکایت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر تمہیں سکندر سے محبت تھی تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے زید کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے محبت تھی؟ کیونکہ یہ بات صرف اور صرف فوزیہ اور زرتاشا کے درمیان تھی۔ اگر زرتاشا نے اسے نہیں بتایا تھا تو لازماً یہ کام فوزیہ کا تھا۔ دیکھو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کسی اور کو رکھتے ہوئے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ کیا اتنے عرصے سے تم مجھ میں سکندر کو تلاش کر رہی ہو؟ بس کر جائیں، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف نہ دیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور میرے پیٹ میں آپ کا بچہ موجود ہے۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے گلے سے لگاتے کہنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے زید نے بہت ہی پیار سے صاف کیا۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی،
फौजिया को उस दिन तुमसे बात करते सुना था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मजाक कर रही हो। फौजिया जो कि कमरे के बाहर खड़ी थी, जब उसने देखा कि इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई बल्कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो उसे अपना आप जलते अंगारों पर लौटता हुआ महसूस हुआ। उन दोनों से इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया था कि सिकंदर उससे प्यार करता है। अब उसने किसी तरह से इस घर में आना था। उसके लिए उसने सिकंदर से बात करने का फैसला किया। सिकंदर की माँ राज़ी नहीं हो रही थी क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी, मगर उसने कोर्ट मैरिज कर ली और अगले ही दिन उसे बहू बनाकर हवेली में ले आया। सब घर वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सिर्फ जरताशा ही थी जिसने अपनी दोस्त का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया था, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि यही दोस्त अब उसके लिए आस्तीन का सांप बनने वाली है। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो उसके खाने में गोलियां मिला रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर वो अपना बच्चा खो बैठी। और डॉक्टर ने जैद को यही बताया था कि आपकी बीवी ने जानबूझकर ऐसी गोलियां ली हैं जिससे आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हुई। ये एक और दूसरा इल्ज़ाम था जो उसके सर पर आ गया था। उसके बाद तो जैद ने उससे मुंह मोड़ लिया। वो ये समझ रहा था कि उसने अपने बच्चे का कत्ल किया है। वो उसे अपनी सफाई पेश करके थक चुकी थी, मगर वो उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। उन दोनों में अचानक ही बहुत दूरी पैदा हो गई। फौजिया जब जरताशा का ये हाल देखती तो न जाने उसे क्यों बहुत सुकून मिलता। उसे लगता था कि उसका बदला पूरा हो गया है। अगर वो जैद को हासिल नहीं कर सकती थी तो उसने फैसला किया था कि वो जरताशा को भी जैद की बीवी बनने का हक नहीं देगी। दूसरी तरफ उसने अब जैद के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दी कि मेरा शौहर मेरा होते हुए भी तुम्हारी बीवी का है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर देती कि वो अक्सर ही एक साथ पाए जाते और जैद उसी जगह पर पहुंच जाता। एक बार तो वैसी नौबत आ गई कि जैद जरताशा को तलाक देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दादी जान बीच में आ गई और फिर उस दिन जरताशा खामोशी से घर छोड़कर अपनी खाला के घर चली गई। वहाँ जाने से पहले वो एक बार जैद के पास गई थी और उसे कहा था, अब अगर तुमने गिड़गिड़ाते हुए भी मेरे पास आए तब भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है और मुझे ऐसे गुनाहों की सज़ा दी है जो मैंने किए ही नहीं। देखना, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे सामने हकीकत ले आएंगे और फिर तुम पछताओगे। तकरीबन 2 महीने गुजरे थे जब उसने फौजिया के मुंह से वो सारी बातें सुनी। उस दिन वो फौजिया अपनी बहन को बता रही थी कि कैसे उसने जरताशा की ज़िंदगी बर्बाद की है। जैद और सिकंदर उस वक्त ऑफिस से घर वापस आए थे। सिकंदर सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया है वो लड़की इतनी घटिया हो सकती है। उसी दिन उसने फौजिया को तलाक दे दी। जैद भागा हुआ जरताशा को लेने गया था, मगर वो वापस आने के लिए राज़ी नहीं हुई। तकरीबन 3 साल तक वो उसके पीछे चक्कर लगाता रहा और 3 सालों के बाद जरताशा ने हवेली के अंदर कदम रखा। जैद बहुत शर्मिंदा था। जरताशा की माँ ने उसे समझाया कि मर्द के सब्र को इतना मत आजमाओ कि कहीं उसको हमेशा के लिए सब्र ना आ जाए। अपना घर तो वो खुद भी ख़राब नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसने जैद को माफ़ कर दिया था, मगर वो फौजिया को कभी माफ़ नहीं कर पाई। वो उसके पास अक्सर ही माफ़ी मांगने के लिए आती रहती थी, मगर वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि अपनी जिगरी दोस्त की वजह से ही उसने अपने बच्चे को खोया था। वो कैसे उसे माफ़ कर देती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।